بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے NGM اسلامک آفیشیل دیکھنے اور سننے والے عزیز بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، آج کی ہماری ویڈیو محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دل افروز واقعے کے بارے میں ہے۔ محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ جب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اصحابہ کرام کے ساتھ آپ کے گھر میں جلوہ افروز ہوئے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی ولادت کی مبارکباد دی اور فرمایا، اے ابو صالح، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی ہے، اور وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے۔ اور اس رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلے دن سے ہی روزہ رکھا۔ سحری سے لے کے افطار تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ دودھ نہ پیتے تھے۔ جس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دیار ولادت میں 1100 بچے پیدا ہوئے، وہ سب کے سب لڑکے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے سب ولی بنے۔ آپ غوث الاعظم نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا۔ جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا رمضان آپ کا یہی معمول تھا۔ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں کہ اگلے سال رمضان کا چاند غبار اور ابر کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس آ کر دریافت کرنے لگے۔ میں نے کہا میرے بچے نے دودھ نہیں پیا، تو معلوم ہوا کہ آج رمضان کا دن ہے، اور پورے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ سبحانی غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے بغداد جانے کی اجازت فرما دیں تاکہ میں وہاں جا کر علم دین حاصل کروں۔ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کے شوق کو دیکھتے ہوئے رخصت کی اجازت فرمائی اور 40 دینار ان کے پاس لے کر آئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے آپ کے لیے کرتا سیا، اس کے نیچے 40 دینار ایک گدڑی کے نیچے سی کر ٹانگ دیے۔ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ باہر تک الوداع کہنے آئیں اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں۔ اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ سرکار بغداد غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ قافلے کے ساتھ بغداد روانہ ہوئے۔ جب ہمدان سے آگے ہی پہنچے تھے 60 ڈاکوؤں کا گروہ قافلے پر ٹوٹ پڑا اور سارے قافلے کو لوٹ لیا۔ ڈاکو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، اے لڑکے، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے مجھے دے دو۔ میں نے جواب دیا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف غور سے دیکھا اور ہنس کر واپس چلا گیا۔ بعد دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح کے سوالات کیے۔ آپ نے اس کو بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، لیکن وہ بھی اس بات کو مذاق سمجھتے ہوئے واپس چلا گیا۔ جب ڈاکو اپنے سردار کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے اپنے سردار کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا۔ اس وقت وہاں سب ڈاکو آپس میں مال تقسیم کرنے میں مصروف تھے۔ ان کا سردار آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آیا اور آپ کی پرنور صورت دیکھتے ہوئے مخاطب ہوا، تمہارے پاس کیا ہے لڑکے؟ میں نے کہا 40 دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے ڈاکوؤں کو حکم دیا کہ اس کی تلاشی لو۔ تلاشی لینے پر تمام سچائی سامنے آ گئی تو اس ڈاکو کے سردار نے کہا، تمہیں سچ بولنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ لالے نے فرمایا، میری والدہ ماجدہ نے نصیحت کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے جھوٹ نہ بولنا۔ اپنی والدہ ماجدہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات سردار کے دل پر لگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سردار نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے 40 دینار واپس کیے اور کہا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس طرح آپ نے میرے 40 دینار واپس کیے ہیں اسی طرح تمام قافلے والوں کا سامان بھی لوٹا دو۔ وہ 60 ڈاکو سمیت آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر تائب ہوئے
اور قافلے کا لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے یہاں ہر جمعرات کو حلقے اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو دیکھنے اور سننے والے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو دعاؤں کے ذریعے اس میں شامل کیا جائے گا۔ آخر میں ایک بار پھر تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔